افتخار یہ سوال ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ این جی او چلانے والا جو کہ خود ایک غریب آتا ہے تو آگے چل کر کیوں امیر بنتا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈیلی کراچی ٹی وی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ فیضان سٹھار، اور آج میرے ساتھ ہیں افتخار حسین سنجرانی جو کہ ایک ہیومنسٹ ہیں، جو کہ وومین کی ہیلپ کر رہے ہیں کافی ٹائم سے۔ تو کافی سارے ایشو ہیں جو سندھ میں تعلیم کا، بلدیاتی نظام کا، اور بہت سارے ایشو ہیں۔ تو آج مجھے جوائن کیا افتخار نے۔ افتخار السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کی دعاؤں سے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کی کرم نوازی، آپ بھائیوں کی دعائیں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے ادارے کا جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے۔ جی اٹس اوکے، اٹس اوکے۔ سب سے پہلے مجھے سوال یہ ہے کہ آپ کے سانگڑ میں سول ہاسپٹل کی جو آپ ایمبولینس کی بات کر رہے تھے کہ وہاں سے غائب کر دی گئی ہیں، جو ہر دفعہ کی جاتی ہے، تو ہر ایک سندھ کی بات کی جائے، صرف سانگڑ کی نہیں، تو آپ سب سے پہلے سانگڑ کی صورتحال بتائیں کہ سانگڑ کی کیا صورتحال ہے؟ ماشاء اللہ سے سر، آپ نے جیسے ایمبولینس کی بات کی یا علاج کے حوالے سے، تو پورے سندھ کا ایک ہی حال ہے، مگر بالخصوص اگر ہم ضلع سانگھڑ کی بات کریں، ضلع سانگھڑ کا جو ہیڈ کوارٹر سٹی ہے سانگھڑ، اس کی جو سول ہاسپٹل ہے اس کو ریفر سینٹر بنا دیا گیا ہے کافی عرصے سے۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، کافی عرصے سے وہ ریفر سینٹر بنی ہوئی ہے۔ چلیں خیر، اس کے باوجود ایک ایمبولینس جو او جی ڈی سی ایل سانگھڑ کی طرف سے سانگڑ سول ہاسپٹل کو ڈونیٹ کی گئی تھی، کچھ عرصہ چلنے کے بعد ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں، میں مطلب کہ ان کا نام بھی لوں، ایم این اے شازیہ عطا مری، انہوں نے کچھ کاغذی کاروائی کے بعد وہ ایمبولینس سانگڑ شہر سے اپنے حلقے بیرانی میں شفٹ کر دی۔ اور دوسرا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر وہ ایمبولینس سانگھڑ میں موجود تھی تو اس کے موجود ہونے کا کسی غریب کو کوئی فائدہ نہیں۔ آل اوور سندھ، اس کے علاوہ سانگڑ کی بات کریں، مطلب کہ وہاں پہ سرکاری ایمبولینسوں کا تو یہ حال ہے کہ فنڈ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی سیریس کیس یا ایکسیڈنٹ کیس ہوتا ہے تو غریب جو مسکین مزدوری کرنے والے 300 400 کمانے والے، ان سے بھی ڈیزل کے نام پہ 2000 سے 2500 روپے مطلب کہ وصول کیے جاتے ہیں۔ جی اچھا، تو مجھے بتائیے گا کہ جو ایمبولینس ہے جو اس سانگڑ کے لیے اویلیبل تھی، تو کیا سانگڑ کی عوام کا کوئی ری ایکشن نہیں ہے کہ ایک چیز، اگر ایک چیز مجھے پہنی ہوئی مثال کی بات ہے، اگر ایک چیز کوئی مجھ سے لے کے جاتا ہے تو میں اپنے حقوق کے لیے اس سے لڑوں گا؟ کیا آپ کا کوئی ایسا رد عمل نہیں ہے؟ سر سانگڑ کی بات کریں تو معاف کیجیے گا، سانگڑ والوں کو بھی شاید میری یہ بات بری لگے گی۔ سانگڑ کی میں مثال دیتا ہوں کوفہ کی شہر کی طرح، کہ کوئی اپنے جی، حقوق کے لیے یہاں پہ آواز نہیں اٹھاتا، بلکہ جو اپنے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اس شہر کی عوام کی یہ حالت ہے کہ مطلب کہ ہر کوئی اپنے اسی حال میں خوش ہے۔ اچھا، سانگڑ کو ہٹ کر ایک اگر بات کی جائے لڑکانہ میں، کچھ قبل پہلے ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ اسٹرکچر پر اور گدے پر لاش لے کے جا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال آل اوور سندھ میں، تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر لاڑکانہ کی تو میں بات کروں گا، یہی کہوں گا کہ سندھ میں جن کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لاڑکانہ ان کا گڑھ ہے، ان سے اپنا ہی شہر بالکل جب سنبھالنا نہیں جا رہا تو دوسرے مطلب کہ پورے صوبہ سندھ کی وہ کیا مطلب کہ علاج معالجہ ہاسپٹل کو دیکھیں گے۔ لاڑکانہ کی بالکل آپ نے جو بات کی، ایسے کافی کیسز میرے سامنے آئے، چانکا میڈیکل کے آئے، لاڑکانہ ہاسپٹل کے آئے، کہ جس میں مطلب کہ غریب مسکین مریض کے لیے علاج تو دور کی بات، ایمبولینس بھی اویلیبل نہیں ہوتی۔ کافی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی، گدا گاڑی پہ لے کے آ رہے ہیں، پھٹا رکشا پہ لے کے آ رہے ہیں۔ مطلب کہ میں یہ کہوں گا کہ سندھ حکومت کے منہ پر یہ تماچا ہے۔ اگر ہم سندھ کے شہر، سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو اس کی بھی سر یہی حالت ہے، سوائے پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے ایک ایسے ہاسپٹل ہیں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص میں کراچی میں مطلب کہ بات یہ کرتا چلوں گا، میں اپریشیٹ کروں گا، میں سلوٹ پیش کروں گا ہمارے جو سماجی رہنما ہیں، جیسے فیصل ایدھی صاحب ہو گئے، ظفر عباس ہو گئے، رمضان چیپا صاحب ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سلام ہے کہ یہ کراچی کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ مطلب کہ یہاں پہ موجود نہ ہوں تو پھر تو میں یہی کہوں گا کہ کراچی کے پورے سندھ کی عوام کا اللہ ہی حافظ ہے، اگر یہ حکومت رہی تو۔ سب سے پہلے مجھے یہ سوال بتائیے گا کہ اگر آپ نے ظفر عباس کی بات کی کسی فاؤنڈیشن کی، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرا، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ فاؤنڈیشن، تو سانگڑ میں کیوں نہیں کی جا رہی ہے ہیلپ؟
سر دیکھیں ایسا کوئی شخص مطلب کہ سامنے نہیں آ رہا کہ جو مطلب کہ ان سے رابطہ کرے اور باقی شہروں کے لیے بھی ان سے ہیلپ مانگے. بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں اپنے کراچی کے لیے، عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی ایسا ان کو اگر بندہ مل جائے اچھا پر اعتماد، تو بالکل وہ کراچی سے بھی نکل کے کام کریں گے. اس وقت جے ڈی سی صرف کراچی میں نہیں، پنجاب کے شہر اگر آپ لاہور بھی وزٹ کریں تو جے ڈی سی وہاں پہ بھی کام کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ایکٹیو بندہ ان کی نظر میں ابھی تک موجود نہیں ہے. یہاں پہ میں بھی بتاتا ہوا چلوں کہ کہ میں نے رابطہ کی. سانگڑ میں جی اس سر، وقت سوری سر. ایجوکیشن کا صورت حال ہے؟ سر ایجوکیشن کی مطلب کہ اگر ہم بات کریں کہ سانگڑ سٹی شہر کے جو ادارے ہیں کچھ گورنمنٹ کے، جس میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سانگڑ، ہائی اسکول سانگڑ، خاتون فاطمہ، یہ بہت بہترین چل رہے ہیں. اور اگر ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جائیں تو مطلب کہ ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں ان کا مطلب کہ بالکل کوئی پرسان حال نہیں ہے. اسکول کی بلڈنگ موجود ہے تو وہاں پہ پڑھانے کے لیے استاذہ نہیں ہے، استاذہ اور بچے ہیں تو اسکول کی بلڈنگز نہیں ہے. اس چیز پہ بھی گورنمنٹ نے اب تک کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا کہ سانگڑ کے جو دیہاتی علاقے ہیں ان پہ ہم مطلب کہ تعلیم پہ کام کریں. اسکولوں کی جہاں بلڈنگز نہیں ہے وہاں پہ بلڈنگز فراہم کریں، یا جہاں پر ٹیچرز نہیں ہے وہاں پہ ٹیچرز فراہم کریں. جی اچھا، اور بتائیے گا کہ بلدیات جو نظام ہے وہ کیسا جا رہا ہے سانگڑ کا؟ سر بلدیہ کی اگر بات کریں تو پورے سندھ کا یہی حال ہے. لاڑکانہ کی بھی آپ حالت دیکھ لیں کہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، کراچی کی بھی یہی لگی ہوئی ہے. مگر اس میں اگر نمبر 1 پہ ہم اگر دیں کہ بلدیہ جہاں پر فیل جا رہی ہے تو وہ ضلع سانگڑ کے ہیڈ کوارٹر سٹی سانگڑ ہے، کہ جہاں پہ مطلب کہ پانی کی فراہمی بالکل زیرو ہے. صفائی کا مطلب کہ جو عمل ہے وہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جگہ جگہ سڑکوں پر مطلب کہ گڈھے پڑ چکے ہیں، گندا پانی کھڑا ہوا ہے. مگر ایڈمنسٹریشن کو کوئی خیال نہیں ہے کہ اسی راستوں سے ایمبولینسز گزرتی ہیں، فائر بریگیڈز گزرتی ہیں. اور یہاں پہ میں بات کرتا چلوں کہ ہم مطلب کہ میں اگر بلدیہ کو ٹارگٹ کروں تو اس میں صرف میں بلدیہ کو نہیں، سانگڑ کی عوام کو بھی کروں گا. کہ ایک شخص جو مطلب کہ 2 کروڑ کی اپنی بلڈنگ کھڑی کر رہا ہے، اگر وہ 2 کروڑ کی بلڈنگ بنا رہا ہے تو اگر وہ 10,000 یا 20,000 خرچ کر کے اپنے گھر کے سامنے سے ایک نالی بنوا دے، وہ ان سے نہیں ہوتا. اپنے گھر کا کچرا سارا باہر، گھر کا گندا پانی سارا روڈ پہ ہوتا ہے. تو اس میں مطلب کہ بلدیہ کے ساتھ ساتھ عوام بھی قصوروار ہے. یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ آپ اگر بات جی کریں کہ سانگڑ میں بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے آپ نے ایمبولینس کی بات کی کہ آپ کے سانگڑ کی ایمبولینس کہیں اور بیچ دی گئی ہیں، تو ایسے ہی اگر آپ لوگ آپ لوگ ورک کریں تو آپ نے ایسا کیا ورک کیا ان کے اوپر؟ سر ماشاءاللہ سے اب تک میں نے یہ ورک کیا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر یا مطلب کہ ہمارے جو سماجی رہنما اور دوست ہیں ان کے ساتھ ہم نے رابطے کیے ہیں. جگہ جگہ مطلب کہ ہم نے احتجاج کی کال دی ہے. انشاءاللہ 1 سے 2 روز کے اندر میں نے خود اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ میں سانگڑ سول ہاسپٹل کے باہر ایک احتجاجی دھرنا دوں گا. جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں اگر ان پہ کوئی انتظامیہ کا بندہ آ کے ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہاں بھائی ایمبولینس واپس آئے گی، یا یہ جو ریفر سینٹر بنا ہوا ہے اس کو مطلب کہ جتنے جو مسائل ہیں ختم کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہم اپنا احتجاج ختم کریں گے. اور مجھے ایک سوال بتائیے گا، آخرکار سانگڑ میں جو کچرا ہے، گند ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر بلدیہ کے ساتھ ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عوام بھی اس چیز کی مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ عوام کو بھی اس چیز کا ٹارگٹ جاتا ہے کہ گندگی پھیلانے میں عوام بھی کہیں پیچھے نہیں ہے. آپ جو مطلب کہ کچرا اٹھا کے روڈ پہ بالکل. پھینک رہے ہیں، اگر وہی آپ کہیں سائڈ پہ رکھ دیں یا بلدیہ کے جو 1-2 کوڑے دان بنے ہوئے وہاں پہ ڈال دیں، وہ کسی کو خیال نہیں ہے. جگہ جگہ گلیوں کے اندر ہم لوگوں نے اسپیڈ بریکرز بنائے ہوئے ہیں کہ جو مطلب کہ زیادہ نکاسی آپ کے لیے ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہیں. تو اس چیز میں ظاہر ہے تھوڑا سا وقت لگے گا. عوام کو بھی اس چیز سے سیکھنا چاہیے کہ مطلب کہ ہم ہر چیز انتظامیہ کے اگر گلے ڈال دیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا. عوام کا بھی اس میں کردار ہے. اچھا جی افتخار، ایک مجھے بات بتائیے گا، اگر آپ کراچی کا ڈی ایچ اے ڈیفینس دیکھا جائے، اگر وہاں پر آپ کچرا پھینکتے ہیں تو آپ کے اوپر قانونی چارجز لاگو ہوتے ہیں، تو آخر کیا سندھ میں ایسا کب نظام آئے گا کہ عوام کے سر اوپر چارجز؟ سر یہ سندھ میں تب تک یہ نظام نہیں آ سکتا جب تک سندھ کی عوام کے اندر شعور پیدا نہیں ہو رہا. تعلیم تو ہے ہمارے پاس، تعلیم ہر کسی کے پاس ہے،
پڑھا لکھا ہر کوئی ہے، مگر شعور کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس مطلب کہ یہ ایٹیکیٹس نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، انسانی حقوق کی مطلب کہ پامالی کی جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ میں اپنے گھر سے کچرا اٹھا کے روڈ پہ پھینکتا ہوں تو یہ بھی ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جب تک ہمارے اندر، ہماری عوام کے اندر شعور نہیں آئے گا تو مطلب کہ یہ ایسے حالت چلتی رہے گی۔ آپ نے ڈی ایچ اے کی مثال دی، اس کے ساتھ میں کراچی کے بیریا ٹاؤن کی بھی آپ کو مثال دے دوں کہ اگر وہاں پہ ہم روڈ پہ کچرا پھینکیں گے یا مطلب کہ اپنی گاڑی کے کوئی ٹریفک کے رولز توڑیں گے تو ہم پہ جرمانہ عائد ہوگا۔ اگر یہی چیز ہم سندھ کے اندر کریں، مطلب کہ سندھ کے جو اندرونی علاقے وہاں پہ کریں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وڈیرا نے نظام ہے، مطلب کہ دوستی یاری کا نظام ہے، تو وہاں پہ سر یہ چیزیں مطلب کہ جب تک ہمارے اندر شعور نہیں آئے گا تو یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اچھا افتخار، ایک سوال ہے کہ وڈیرا شاہی جاگیردانہ نظام لے کے آنے والے بھی تو آپ خود ہیں، آپ بالکل، خود کے ہم عوام۔ عوام ہیں، ہم عوام خود لے کے آنے والے ہیں، مطلب کہ ان چیزوں کو، وڈیروں کو مطلب کہ پروموٹ کرنے والے ہم عوام ہیں، سائیں سائیں کر کے، وڈا سائیں کر کے، مطلب کہ ہم نے ہی ان لوگوں کو پروموٹ کیا ہے۔ ووٹ بھی ہماری جو عوام ہے ان لوگوں کی مرضی پہ دیتی ہے، ان لوگوں کی مرضی کے علاوہ کوئی ووٹ نہیں دے سکتا۔ مطلب کہ ہر چیز میں مطلب کہ میں یہی کہوں گا کہ سندھ کی عوام کے اندر شعور آنا چاہیے، اور یہ ہم جیسے پڑھے لکھے نوجوان ہی محنت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس چیز میں وقت لگے گا، شعور آئے گا عوام میں، مگر تھوڑا سا وقت لگے گا سر۔ ایسا نہ ہو شعور تب آئے جب یہ حکمرانی ختم ہو چکی ہو، جب عوام نہیں، ایسا تو عوام تو بالکل لٹ رہی ہے، عوام کو تو اپنا خیال ہے ہی نہیں۔ مطلب کہ میں یہی چھوٹی سی مثال دیتا چلوں گا، دوبارہ سول ہاسپٹل کی بات کروں گا کہ کسی غریب سے 2500 لیے جاتے ہیں، عوام اس چیز پہ خاموش ہے کہ کل کسی غریب پہ وقت آئے، کل یہ مجھ پہ بھی وقت آ سکتا ہے، آپ پہ بھی آ سکتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم پہ یہ وقت آئے ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں۔ اور سول ہاسپٹل سانگڑ کی ہی میں آپ سے اگر بات کرتا چلوں تو سر اس وقت سانگڑ کے جو موجودہ ایم این اے ہیں، ایم این اے نوید ڈیرو صاحب، انہوں نے کافی بار مطلب کہ این آئی سی وی ڈی کا لالی پاپ دیا ہے اس عوام کو، مگر اب تک کوئی مطلب کہ کاغذی کاروائی میں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ این آئی سی وی ڈی کب مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈاکٹروں کا فقدان ہے، ایمرجنسی کے اندر جو بیچارہ ایک ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اس ڈاکٹر کو کہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، ہم عوام تو اس ڈاکٹر پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ علاج نہیں کر رہے، ریفر کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ ریفر کرنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے کہ جب اس کو کسی مطلب کہ انتظامیہ نے، حکومت نے کوئی سہولت ہی نہیں دی۔ فرسٹ ایڈ کے لیے بھی آپ جائیں گے تو آپ کو مطلب کہ پٹی بینڈیج وغیرہ باہر سے خریدنی پڑے گی، ایسی بری حالت ہے۔ جب تک مطلب کہ اس کا یہی حل ہے کہ عوام کے اندر شعور نہیں آئے گا تب تک یہ ہماری حالت ایسی ہی رہے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، صرف سانگڑ کیا پورے سندھ میں، کہ عوام کے اندر شعور آئے، ایسے جو لٹیرے ہیں ان سے ہم مطلب کہ اپنی جان چھڑوائیں، اور پھر جا کے انشاءاللہ ہمارے حالات بدلیں گے، ورنہ اگر شعور نہیں آیا تو یہ سندھ کی عوام اسی طرح غلامی میں رہے گی۔ اچھا افتخار، ایک سوال بنتا ہے یہاں پر کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے میں ایک سوال ایڈ کروں گا کہ سندھ اور کراچی جہاں بھی اگر دیکھا جائے آل اوور پاکستان میں کہ پرائیویٹ مافیا کا راج ہے، پرائیویٹ مافیا کے پرائیویٹ ہاسپٹلس اینڈ میڈیکل، تو آپ کے سانگڑ میں کیا صورت حال ہے؟ سر پرائیویٹ ادارے جتنے بھی مطلب کہ ہیں، سانگڑ سٹی کے اندر تقریباً 2 ہی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، مطلب کہ اچھا چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مٹرنٹی کی اگر بات کی جائے، مٹرنٹی کا نظام یہاں پہ بالکل درم برم ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی کیس آ جاتا ہے، کوئی لیڈی آ جاتی ہے پریگننسی کے لیے یا سی سیکشن کے لیے، تو سانگڑ شہر کی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایسا کوئی بھی مطلب کہ سہولت موجود نہیں ہے، اس کو بھی نواب شاہ یا حیدرآباد ریفر کیا جاتا ہے۔ اور اس موقع کے مطلب کہ موقع پر جتنی بھی لیڈی ڈاکٹرز ہیں، اگر کوئی نارمل کیس بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے ان پرائیویٹ ہاسپٹل میں بلا کر ان کو مطلب کہ سیزر کی طرف کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ان کے پیسے بنتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر یہی چیز گورنمنٹ آف سندھ اگر سانگڑ میں ہی یہ چیز مطلب کہ دے کہ مٹرنٹی کا نظام بھی بہترین ہو، تو مطلب کہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ اچھا تو مجھے ایک سوال بتائیے گا کہ سانگڑ میں کیا پرائیویٹ مافیا کھولنے والے کیا ابھی تک چلا رہے ہیں پرائیویٹ مافیا؟ کیا سول ہاسپٹل کی بات نہیں، کریں گے پرائیویٹ سرکار؟ مافیا نہیں کہیں گے ان کو، وہ بھی مطلب کہ پرائیویٹ ادارے جتنے میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہیں، مطلب کہ بہت اچھا چل رہے ہیں۔ 1-2 ہاسپٹل ہی میں نے آپ کو بتائی ہیں، بہت اچھا چل رہی ہیں، وہ بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز گورنمنٹ میں موجود نہیں ہے، مطلب کہ ہمارے جیسا بندہ کوئی ان کے پاس چلا جائے تو کسی کو ایڈمٹ کرانا ہو تو وہ ان کو فری میں ایڈمٹ کر دیتا ہے، ان کے دوائیوں کا مطلب کہ 50% آف ہوتا ہے۔ پرائیویٹ ادارے یہاں کے ایسے ہیں، جیسے کراچی میں
कराची की हालत है प्राइवेट माफिया कर रही है, ये चीज सांगड़ में नहीं है। सांगड़ के जो प्राइवेट इदारे हैं, बिलखुसूस 2 हॉस्पिटल मैंने बताई, मैं नाम भी लेता चलूं, केफ मेडिकल सेंटर, महमूद हॉस्पिटल, बहुत अच्छा चल रहे हैं, बाहर बाहर के डॉक्टर आके बैठते हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है। मतलब कि मैं भी पेशेंट्स वहां पे लेके जाता हूँ, रेफर कर रहा होता हूँ, तो मतलब कि बहुत कोऑपरेट करते हैं, और उसमें कोई ऐसा माफिया का नहीं है, बल्कि उनमें जो फीस वगैरह चार्जेस होती है सारी ऑफ होती है उनके लिए। अच्छा इफ्तिखार, सांगड़ के आप एमएन एमपी जो जो आपके सीनियर्स हैं, तो आपको मैं लाइव देख रहे होंगे, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या सांगड़ की सर आवाम के साथ? उनको उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि एमएनए साहब, एमपीए साहब, खुदा को माने, आप लोग ही वोट मांगने आए थे इस अवाम से, बराह करम इस अवाम का ख्याल करें। अगली दफा आप लोगों ने ही वोट लेने आना है, ऐसा ना हो कि अगली दफा आप जब दरवाजा खटखटाएं और कहें कि भाई फलां आया है वोट के लिए, और कोई बाहर ना निकले आपका नाम सुन के। तो बेहतर है कि आप जो वादे करके आए थे, एनआईसीवीडी का वादा किया आपने, वो अब तक पूरा नहीं हुआ, पाइपलाइन का वादा आधे में रुक गया, सेवरेज का निजाम दरम बरम लगा हुआ है, मतलब कि जो जो आपने वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। तो मैं उनसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी सांगड़ की आवाम पे रहम खाएं, सिविल हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दें, बल्दिया की तरफ ध्यान दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा इफ्तिखार, आखिरी सवाल की तरफ जाएंगे कि मुझे एक सवाल बताइएगा कि ये सवाल हट करे कि आपने क्या क्या वर्किंग की है सांगड़ में? आप भी ज्यादातर सर एक्टिव मतलब कि मेरे वर्क। मेरे मैं हाँ बिल्कुल, आपको पता है टीम ह्यूमनिस्ट के नाम से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी खुद की टीम है। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने कुछ ही दिनों में अप्लाई करना है। मेरे महदूद वसाइल हैं, डोनेशन बहुत कम है, मतलब कि मखसूस आप जैसे दोस्त हैं जो डोनेट करते हैं, उसमें मैंने राशन पे काम करा है। और इसके अलावा मैंने 1-2 मेडिकल कैंप्स किए हैं, जिला सांगड़ के शहर शाहपुर चाकर में किए, सांगड़ सिटी में अब मैं करने लगा हूँ, वो भी मैंने आपको तस्वीरें भेजी थी। जो मैंने पिछली चंद माह पहले मेडिकल कैंप की थी, उसमें तकरीबन 350 से ऊपर मरीज रजिस्टर हुए थे, जिनका मतलब के मुआयना मुफ्त किया गया, और एक एक हफ्ते, एक एक महीने की अद्वियात भी मुफ्त दी गई थी। मतलब कि ये कुछ दोस्तों के ताउन से मैंने ये काम किया था जी। इफ्तिखार, ये सवाल है कि मुझे बताइएगा कि एनजीओ चलाने वाला जो कि खुद एक गरीब आता है, तो आगे चलकर क्यों अमीर बनता है वो? सर एनजीओ चलाने वाला मतलब कि ऐसे काफी ही हैं कि जो एनजीओ चला रहे हैं, मैं उनमें नाम तक अगर 100 सवाल है नाम निशान, में मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि अगर 100 की हम तादाद लें, 100 जने एनजीओ चलाने वाले हैं, तो उसमें से आपको 100 में से 2 ऐसे मिलेंगे कि जो हकीकी काम कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी मतलब कि पंजाबी में कहूंगा कुल पीराना खैर, वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। चंद ही उनकी मिसाल सिर्फ कराची तक ही है। कराची में बहुत अच्छा काम कर रही हैं कुछ एनजीओज, मतलब कि आपको भी पता है, मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया है। उनके अलावा बाकी सर अल्लाह ही उनको ईमान दे, यही कहूंगा कि अवाम का किसी को ख्याल नहीं है। बोलना मैं बराए मेहरबानी इंसानियत, उनको यही पैगाम दूंगा कि इंसानियत का काम करने हो तो अल्लाह आपको देख रहा है, बराए मेहरबानी इंसानियत की खिदमत करें। इससे ज्यादा मैं क्या मैसेज दूं उनको। जी सर। जी इशू पे काफी सारे इशू पर बात, एनजीओ के ऊपर बात की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद होता है, हर दफा कहता हूँ कि इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।